تو وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب یہ لوگ کیل کر کے پیمانوں میں بھر بھر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ ان دونوں کا اس لیے ذکر ہوا کہ عموماً دنیا میں جتنے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں یا تو کیل کو استعمال کیا جاتا ہے یا وزن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو عموماً اکثر 99% چیزیں وہ ہوگی جو کیل کر کے بیچی جائے گی یا وزن کر کے بیچی جائے گی، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوانٹٹی سے بیچی جاتی ہے کہ بھئی 10 پاؤنڈ کی 10 پینی کی 10، سویٹ خرید رہے ہیں چھوٹے بچے، بھئی کتنے کی ہے کہ 2 پینی کی 1، 10 پینی کی 5، تو کوانٹٹی کے حساب سے بیچی جاتی ہے۔ بھئی یہ اورنج خرید رہے ہیں کتنے کے، تو بعض دکانیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں وزن کر کے دیں گے، بعض دکانیں ایسی ہوتی ہے جہاں گن کر دیں گے کہ ایک اورنج کی 5 پینی، تو 10 اورنج کی 50 پینی۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ وزن کر کے بیچی جاتی ہے، بعض چیزیں کیل کر کے بیچی جاتی ہے، اور دنیا میں چونکہ اکثر چیزیں وزن کر کے اور کیل کر کے بیچی جاتی ہے، اس وجہ سے قرآن نے انہی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری چیزوں کے اندر اگر کوئی کمی کرتا ہے تو جائز ہے، حکم سب کے لیے ہے۔ تطفیف، دوسروں کو دیتے ہوئے کمی کرنا، چوری کرنا، یہ حرام ہے، اس سے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ہلاکت کا اعلان ہوا ہے، دنیا میں ہلاکت کا اعلان ہوا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں چھوٹی پریشانی اٹھائیں گے، آخرت میں بڑی پریشانی اٹھائیں گے۔ تو 10 کلو کے بجائے 9.5 کلو دیتا ہے، اور 10 لیٹر کے بجائے 9.5 لیٹر دیتا ہے، یا 10 انڈوں کے بجائے 9 دے دیتا ہے۔ کسی نے 100 انڈے خریدے، اب وہ گننے کے لیے کہاں جائے گا، تو گن کر کے دیے اور 100 کے بجائے 99 دے دیے، ایک کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یا یہ کہ میجر کر رہا ہے کپڑے کو، اور کپڑے کو میجر کر رہا ہے، اور میجر کرتے کرتے 10 یارڈ خریدا تھا تو 10 یارڈ کے بجائے 9.5 یارڈ دے دیتا ہے۔ یہ سب تطفیف کے اندر داخل ہے۔ تطفیف میں کہ جہاں کہیں 2 آدمی آپس میں کسی چیز کے لینے اور دینے کا معاملہ کرے، اور دینے والا دیتے ہوئے لینے والے کا جتنا حق ہے اتنا حق پورا ادا نہیں کرتا، اس کو تطفیف کہتے ہیں۔ آپ نے کسی سے قرض لیا، اور قرض میں آپ نے 1 من گیہوں لیا تھا، اب 1 من کے بجائے آپ 1.25 من دے رہے ہیں۔ آپ نے 1 ٹن گیہوں لیا کسی سے، 1 ٹن ویٹ لیا، اور جب دینے کا وقت آیا تو آپ جو ہے وہ 3/4 ٹن دے رہے ہیں، اور چیٹ کر رہے ہیں، اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تطفیف میں شامل ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا پیسہ، 1000 پاؤنڈ لیے تھے، 1000 کے بجائے چپ چاپ آپ نے 999 دے دیے، اور وہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ گنے بغیر ہی لے گیا۔ یہ تطفیف ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو جتنے بھی معاملات آپس میں ہوتے ہیں ہمارے، ان معاملات میں جس کو دینے کا وقت آئے تو دیتے وقت اس کا جتنا حق ہے اس حق سے کم کر کے دینا، یہ ہے تطفیف، اور یہ حرام ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے گھٹانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے ناپ تول میں چوری کرنے والوں کے لیے۔ یہ تطفیف سے قرآن مجید نے روکا ہے، اور ایسی قومیں دنیا میں آئی ہیں جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ دیکھو پیغمبر کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تجارت پیشہ تھی، اور وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام قرآن نے نقل کیا، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ دیکھو وزن کرتے ہوئے کمی مت کیا کرو، اور پیمانوں کو بھر کر دیتے وقت تم کمی مت کیا کرو۔ جس کو جو کچھ دینا ہے، جتنا دینا ہے اتنا ہی دو۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جتنا دینا ہے اس سے کچھ زیادہ دینے کی عادت ڈالو، جتنا دینا ہے اس سے زیادہ دینے کی عادت ڈالو۔
اگر آپ دکاندار ہیں اور کوئی 10 کلو سامان لینے کے لیے آیا تو 10 کلو کے اوپر 2 اونس 3 اونس زیادہ دے دو اسے، زیادہ نہیں تو 2-3 اونس ہی زیادہ دے دو۔ اگر کسی سے تم نے قرض لیا ہے 1000 پاؤنڈ کا تو دیتے وقت 1000 اور 1 دے دو، 1000 اور 2 دے دو، 1000 اور 5 دے دو۔ دیکھو سود کب شمار ہوگا؟ جبکہ آپ نے عقد میں اور اگریمنٹ میں اس کو شامل کیا ہے کہ میں آپ کو 1000 پاؤنڈ دے رہا ہوں، مگر جب تم مجھے واپس کرو گے تو 1000 اور 10 پاؤنڈ دو گے، 1100 پاؤنڈ دو گے، یہ سود ہے۔ مگر آپس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے 1000 پاؤنڈ دے دیے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ حسن سلوک کا معاملہ کرو، کہ اس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ آپ کو 1000 پاؤنڈ دیے تو دیتے وقت تم بھی ذرا حسن سلوک کا معاملہ کرو اور 1000 کی جگہ پر 1000 اور 20 پاؤنڈ دے دو، 1000 اور 50 پاؤنڈ دے دو، 1100 پاؤنڈ دے دو۔ یہ سود نہیں ہے، یہ حسن ادا کے قبیل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دیتے تھے تو جتنا لیتے تھے قرض اس سے زیادہ دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کسی کو کچھ دینے کا موقع آیا اور اس کا جتنا حق تھا اسے وزن کر کے دینے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ زن و ارجح، آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو وزن کرو اور وزن میں پلڑے کو جھکا کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ذرا زیادہ ڈالنا، برابر سرابر مت دینا، جتنا حق ہے اس سے زیادہ دو۔ حسن ادا، حسن ادا۔ تو ہماری شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ جتنا حق ہے اس سے تھوڑا بہت زیادہ کر کے دو، مگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جتنا حق ہے اتنا حق ادا کرو، اس سے کم نہیں۔ اگر اس سے کم ادا کیا تو تطفیف کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور حق تعالی شانہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ اب یہ تو ہو گئے معاملات۔ اس سے ایک قدم آگے کہ تطفیف جو ہے، تطفیف یہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی موطا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے رکوع اچھی طرح نہیں کیا۔ اب رکوع جو ہے یہ نماز کا حق ہے، رکوع یہ اللہ کا حق ہے، سجدہ نماز کا حق، سجدہ اللہ کا حق۔ اب رکوع میں جانا چاہیے اور رکوع میں جانے سے پہلے سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع نہ کر دے، رکوع میں چلا جائے، جھک جاوے، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ آ جاوے، جھک جاوے اور پھر پڑھنا شروع کرے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ قیام سے لے کر سمیع اللہ لمن حمیدہ تک ہم موشن لیس ہوتے ہی نہیں، کسی جگہ رکتے ہی نہیں، بس اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ اکبر یہ انتقال کے لیے ہے کہ قیام سے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر۔ اب رکوع میں چلے گئے، اب رکوع میں ٹھہر کر پھر کہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور جب سبحان ربی العظیم پورا ہو جاوے تیسری مرتبہ اب کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ ختم ہو جاوے پھر کھڑے ہو گئے تو اب کھڑے ہونے کی حالت میں کہو ربنا ولک الحمد، اور پھر کہو اللہ اکبر، اور پھر جاؤ سجدے کے اندر۔ ہمارا حال یہ ہے خاص طور پہ رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہونے میں اور 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے میں کہ موشن لیس ہوتے ہی نہیں، موشن لیس نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اچھے 5 وقت کے نمازی، یہ 2 4 5 منٹ جو زیادہ ان کی ہو جائے گی نماز کو صحیح پڑھنے کی وجہ سے، بس یہ 2 4 5 منٹ کی قربانی نہیں دے سکتے۔ جی سجدے میں گئے اللہ اکبر سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھئی اللہ اکبر کہہ کر کے اتنی دیر تک بیٹھو کہ باڈی موشن لیس ہو جائے،
اور موشن لیس ہو جائے، بالکل موشن لیس کا مطلب یہ کہ ہلنا بند ہو جاوے، اور بیٹھو اور بیٹھ کر کے پھر کہو گے اللہ اکبر۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ تشہد اور قیام کے علاوہ باقی جتنے ارکان تھے وہ تقریباً برابر تھے۔